بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان ہونے والے پوری دنیا میں جو معاملات ہیں، بالخصوص ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اور تمام گلف ریجن کے حوالے سے جو ایران کا ری ایکشن ہے، پھر جو امریکن فورسز اور اسرائیلی فورسز کا گٹ جوڑ ہے اگینسٹ ایران، اور پھر جو ایران کا ری ایکشن ہے اگینسٹ انٹائر گلف ریجن، اور پھر اگینسٹ اسرائیل اور یو ایس اے تو شاید اس کی ڈائریکٹ پوائنٹ سے باہر ہے، لیکن اس کے جو بیسز ہیں تمام گلف اسٹیٹس میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، قطر میں، یو اے ای میں، اس پہ جو ان کا ری ایکشن ہو رہا ہے، اور جو ساتھ ساتھ یہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جنگ کا سما بنا ہوا ہے، اور انڈیا اور اسرائیل افغانستان میں جو رجیم بیٹھی ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس سارے میں ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کفر نے آپ کے آپسی اختلافات اور مسلم امت کی جو من حیث القوم کمزوریاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے آج ہمیں یہاں اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان، اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کا بحیثیت پاکستانی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ ایز اے اسٹیٹ نہ ایز پرائیویٹ انڈیویجولز، کہ وہ کس کے ساتھ کھڑیں اور کس کے خلاف کھڑیں۔ یہ وہ جال ہے جو کفر نے آپ کے اگینسٹ پچھلے 100 سال میں بنا، اور اس کا آغاز یا اس کا طرہ امتیاز یا اس کی ایکسلنس انہوں نے اس وقت حاصل کی جب 1924 میں انہوں نے خلافت ختم کی، اور وہ یہ جان گئے تھے کہ ان کی جب تک ہم نے آپس میں یونٹی نہ ختم کی اور انہیں نیشن سٹیٹس میں نہ ڈیوائیڈ کیا تو ہم کبھی بھی مسلمانوں پر من حیث القوم یا مسلمانوں پر سبقت نہیں لے کے جا سکیں گے۔ اور یہ وہ مرحلہ آج کفر نے اچیو کر لیا۔ پہلے آپ کو نیشن سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کیا، پھر آپس کے آپ کے جو اختلافات تھے، قومیتوں کے اختلافات اور مراد کے اختلافات اور ریجنل سپریمیسی کے معاملات، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنایا گیا۔ اور پھر آپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے اپنی ویپن انڈسٹری ڈیولپ کریں، اپنی ریزیلینس ڈیولپ کریں، اور تمام معاملات میں کفر آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے واحد آپشن بنا۔ وہ کہیں امریکہ کی صورت میں تو کہیں اسرائیل کی صورت میں اور کہیں چائنا کی صورت میں، یعنی مسلمانوں کی آج پشت پناہی بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے اپنے ہی خلاف، تو وہ کفر ہی کر رہا ہے ایک یا دوسری شکل میں۔ مسلمان نہ تو خود اتنا ڈیولپ ہو سکے اور نہ آپس کا اتحاد قائم رکھ سکے، اور نہ انہوں نے اتحاد کی اہمیت کو پہچانا، جانا، اور وہ گڑھا جو کفر نے آپ کے لیے کھودا اور ہم نے اس میں کھودنے میں اس کی معاونت کی، اپنی ذاتی مراعات اور جو ہمارے عمرہ کو بینیفٹس دیے گئے، اس کے نتیجے میں آج یہ پوزیشن آن پہنچی ہے کہ وہ محبت سے، پیار سے، بھلا پھسلا کر پہلے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی ہاتھوں آپ کی جان لے لیتے ہیں۔ بلکہ اب تو اس سے بھی بہتر طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ آپ کے ہی رنگ و نسل کے، آپ کے ہی فقہ کے، آپ کے ہی دین کے، آپ کے ہی ریلیجن کے بھائی آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں، اور اس کو ادھر سے بھی اسلحہ خود پرووائڈ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کو بھی اسلحہ وہی پرووائڈ کرتے ہیں، اور دونوں کا تماشا دیکھتے ہیں، اور کفر کھڑا ہنس رہا ہے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ خدا را اب بھی نہ جاگے تو ہماری نسلوں میں یہ پیغام پہنچانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیں اب بھی جاگنے کی ضرورت ہے، اب ہی جاگنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں کے نتیجے میں جو چینجز اس ریجن میں یا دنیا میں آنی تھیں اسلامک خلافت کے ریوائول سے پہلے، وہ الحمدللہ تمام رونما ہو چکی ہیں۔ ہمیں اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے جو آپس کے اختلافات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے ایک دوسرے کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کانسیپٹ کا پرچار کر کے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، ایران کا نمبر لگ گیا ہے، اس کے بعد باری پاکستان کی ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو کفر طاقتوں کے دوست سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کا قرآن جہاں کہتا ہے کہ یہود و ہنود اور یہ جو کفر ہے یہ تمہارا دوست نہیں ہے،
تو اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہوگی جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت دکھ ہوا آیت اللہ خامنئی کا شہادت کا سن کے۔ وہ واحد اس وقت مسلم سربراہ تھے جو کفر کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے تھے، اور ان کی زندگی بھی ان کے عقیدے کے مطابق گزری، اور ان کی موت بھی اور شہادت کی موت بھی ان کے عقیدے اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل دیتے ہوئے پوری دنیا پہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اللہ پاک کی عطا کردی زندگی اور عطا کردہ موت شہادت کی صورت میں اچیو کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔